اب اتنا کرم ہے اس کا کہ عدم سے وجود دیا، انسان بنایا، اپنے نبی کی امت میں سے بنایا، بے پناہ دنیاوی نعمتیں دے دیں، بے پناہ اوصاف وجود کے اندر پیدا کر دیے، رشتے ناتے، بیٹے، ماں باپ، بہن بھائی، اولادیں، قبیلے عطا فرمائے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں کسی چیز کے کھانے سے بھی منع نہیں فرمایا۔ حلال طریقے سے کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے اور اسے بتا بھی دیا جائے کہ اگر یہ نہ کرو گے تو آئندہ کی زندگی میں تمہارے ساتھ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اور تمہیں بھگتنا پڑے گا، تو اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے تو وہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے تو بہت دامن کرم وسیع کیا، اس نے میرا دامن جھٹک دیا اور ابلیس کے پیچھے چلا گیا۔ اب یہ اپنی محنت سے جہنم میں داخل ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو عجیب بات کہی جاتی ہے نا کہ جنت میں جانے کے لیے بڑا اوکھا ہونا پڑتا ہے اور بڑا مجاہدہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو سادہ سادہ کام، سچ بولنا آسان ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے۔ مزدوری کر کے کھانا آسان ہے، چوری کر کے، جوا کھیل کر، ڈھاکہ مار کر لانا مشکل ہے۔ شادی کرنا آسان ہے اور بدکاری کرنا مشکل ہے۔ حلال کھانا آسان ہے، حرام کھانا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ بڑی محنت کر کے دوزخ میں جاتا ہے۔ زیادہ محنت دنیاوی زندگی میں دوزخی کو اٹھانا پڑتی ہے کہ وہ مشکل کام کرتا ہے، دنیا کی ملامت بھی سہتا ہے، معاشرے کی لعن طعن بھی سہتا ہے، جیلیں بھی بھگتتا ہے، ماریں بھی کھاتا ہے، اور تب جا کے دوزخ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ اتنی محنت کر کے دوزخ میں آئے ہیں تو اب ان کی خاطرداری بڑی کی جائے گی کہ ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا اور ان کے اوپر ڈھانپنے والی چیز غواش اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے تو ظلم کی حد کر دی۔ اللہ کریم کے پروردگار عالم ہونے کا انکار کر دیا، اس کے خالق ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے حق حاکمیت کا انکار کر دیا، اس کے حق حاکمیت کو نہیں مانا۔ اب آپ کے پاس دنیاوی حکومت ہے، آنے جانے والے فانی لوگ ہیں، کوئی حکومت کے احکام کا انکار کرے تو باغی قرار دے کر جیل میں ڈال دیں۔ فرمایا اس نے بھی بغاوت کی، جہنم میری جیل ہے، ہم نے جیل میں ڈال دیا، اب اوڑھنا بچھونا جہنم میں آگ ہی کا ہے۔ اور جو ظلم کرتے ہیں، یعنی ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم کہہ رہا ہے، یعنی کسی کام کو غلط طریقے سے کرنا۔ عقیدے میں غلطی، شرک آ گیا، کفر آ گیا، عمل میں غلطی، خلاف شریعت، یہ سارا ظلم ہے۔ تو فرمایا جب اس نے تھوڑا سی اسے مہلت ملی تو اس میں اس نے سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا، تو اب بڑی مدت میں اس کو بھگتتا رہے گا۔ انتخاب اس کا اپنا تھا، اس کے سامنے تھی جنت بھی دوزخ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی، قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کر دی، عقائد سے لے کر اعمال تک کہ جنت کے جانے کے لیے عقیدہ کیا ہوگا، اعمال کیا ہوں گے، اور اس کے خلاف ہوں گے تو وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اب اس نے اپنی پسند سے محنت کر کے، مشقت کر کے، رات نیک کر کے، ماریں کھا کے، ملامت برداشت کر کے، لعن طعن برداشت کر کے، جیلیں بھگت کر، یہ بڑے محنت کر کے جہنم میں پہنچا ہے۔ اب اسے فرمایا جہنم میں تو موج کرنی چاہیے، جو کچھ ہے وہ تو اسے بہت سا ملنا چاہیے، لہذا اس کا اوڑھنا بچھونا سب آگ کا بن جائے گا۔
اب اس کے مقابلے میں جنت میں جانے کے لیے فرمایا کسی کو اوکھا نہیں ہونا پڑتا. وہ جو پنجابی لفظ ہے نا اوکھا، اب اس کی وضاحت اردو نہیں کر سکتی. اردو میں کہوں گا مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، محنت نہیں کرو، تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا. پنجابی کا لفظ جو ہے نا اوکھا، وہ صحیح مفہوم ادا. فرمایا جنت میں جانے کے لیے کسی کو اوکھا نہیں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، پیروی کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں ہم کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہتے جو نہ کر سکتے. یعنی جو کام ان کے بس میں نہیں ہے اس کے وہ مکلف ہیں، ان سے اس کے بارے پوچھا ہی نہیں جائے گا. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی جان کو اس کام کی تکلیف نہیں دیتے جس کی ہم نے اسے طاقت نہ دی. تو پھر جنت جانا اوکھا تو نہ ہوا، پھر تو سوکھا ہو گیا. اوکھا کام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بس میں نہ ہو، جس کے لیے تکلیف کرنی پڑے. فرمایا جنت جانے کے لیے کوئی اوکھا کام ہم نہیں کرتے. جو بندہ جو کام نہیں کر سکتا اس کے کرنے کا مکلف ہے. اب نماز میں قیام فرض ہے، فرائض صلاۃ میں ہے قیام. اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے قیام معاف ہو، کمال ہے. ہاتھ دو. روزہ فرض ہے، بیمار ہے قضا کر لے، تکلیف ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا. اور اگر ایسا بیمار ہے، ایسی کوئی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، یا عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، تو فدیہ دے دو. ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلا دو، تمہارا روزہ ہو. سب موجیں ہو گئی. وضو نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ہے یا پانی نہیں ملا، فرمایا تو یہ مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پہ پھیر لو، ہاتھوں پہ پھیر لو. تو وضو سے حضور فرماتے ہیں وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہو جاتا. وہ غسل کو بھی کفایت کر گیا، وضو کو بھی کفایت کر گیا. جو کام کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا اسے حکم ہی نہیں دیا جاتا، نہ اس کے بارے اس سے سوال ہوگا. فرمایا اتنی آسان زندگی والے لوگ جو ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے رہنے والے ہیں. یہاں کوئی بات الٹ دی گئی ہے. ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جنت بڑی اوکھی ہے اور دوزخ میں تو بندہ گھڑم سے جا پڑتا ہے. لیکن بات جب قرآن سے پوچھی جائے تو بات بالکل مختلف ہے. جنت جانا آسان ہے اور دوزخ جانے کے لیے اوکھا ہونا پڑتا ہے، مشکل اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جیلیں بھگتنا پڑتی ہیں، زمانے کی لان تان سننا پڑتی ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یاد رکھو یہ وہاں ہمیشہ 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 رہیں گے، کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا. نہ اس کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ وہاں کا آرام ختم ہوگا، نہ کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا، نہ انہیں موت آئے گی. یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ